جب چچا حضرت حمزہ کی لاش آئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کیوں اٹھائی اور کس لیے اٹھائی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا 70 بار نماز جنازہ کیوں پڑھایا گیا، اور اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کیوں تشریف لائے، اور اللہ تعالی کی وحی نازل کیوں ہوئی، اور یہ وحی کس کے لیے تھی، یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جسم سے نیزہ نکالنے کی کوشش کی پر نہ نکال سکے، اور پھر دوبارہ قاتل کی طرف بڑھے، لیکن تھوڑی ہی دور جا کر گر پڑے اور آپ کا روح مبارک پرواز کر گئی۔ یہ 17 شوال 3 ہجری کا دن تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے شہید ہوتے ہی کفار نے جنگ احد میں تازیانے بجانا شروع کر دیے۔ ہندہ بن عتبہ زوجہ ابو سفیان آپ کے جسد مبارک کے پاس آئی اور آپ کے جسم کی بے حرمتی کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسد خاکی سے آپ کے ناک اور کان کاٹ کر ہندہ نے اپنے گلے میں ہار بنا کر ڈال لیا، اور آپ کا پیٹ چاک کر کے جگر اور کلیجہ نکال لیا۔ جگر کو ہندہ نے چبانا شروع کیا اور خوشی سے جھومتے ہوئے یہ اشعار پڑھنے لگی: ہم نے تم سے یوم بدر کا بدلہ لے لیا ہے، اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شعلے تو بھڑکتے ہی ہیں۔ مجھے اپنے باپ عقبہ کے قتل پر اور اپنے بھائی ولید اور چچا شیبہ اور بیٹے بکر مراد ہے۔ حنظلہ کی جدائی پر صبر اور چین نہیں آتا تھا، آج میرا دل مطمئن ہو گیا ہے اور میں نے اپنی مانی ہوئی نظر پوری کر لی ہے۔ اے وحشی، تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا ہے اور میرے دکھوں کا مداوا مہیا کر دیا ہے۔ وحشی کے احسان کا شکر ساری زندگی، ساری عمر کے لیے میرے اوپر واجب ہو گیا ہے، جو میں ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں گل سڑ جائیں۔ محترم ناظرین، بغض، کینہ اور حسد سے بھری یہ ایک بدترین مثال تھی جو آج سے پہلے کبھی عربوں کی جنگوں میں نہ دیکھی گئی تھی۔ جنگ ختم ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کے چچا شہید ہو گئے ہیں۔ آپ تشریف لائے تو دیکھا کہ چچا کی لاش کے ٹکڑے میدان میں بکھرے پڑے ہیں۔ آپ کی مبارک آنسو سے آنسو جھلک پڑے۔ غموں کے آنسو کی ایسی جھڑی لگی کہ تمام صحابہ بھی رونے لگے۔ آپ نے اپنے چچا کے ٹکڑے اکٹھے کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے شہید چچا کے جسد خاکی مبارک سے مخاطب ہو کر فرمایا: اللہ کی رحمت تمہارے اوپر سایہ فگن ہو۔ تم رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر کار خیر میں سبقت لے جاتے تھے۔ اگر مجھے صفیہ کے غم و رنج کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارے جسم کے ٹکڑے یوں ہی میدان میں چھوڑ دیتا تاکہ انہیں درندے اور پرندے کھا جائیں، اور تم قیامت کے دن انہی کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ۔ خدا کی قسم، میں تمہارے بدلے میں کفار کے 70 آدمیوں کا مسئلہ کروں گا۔ اندازہ کیجئے کہ کیسا بڑا غم ہوگا جو رحمت للعالمین قسم کھا رہے ہیں کہ کفار کے 70 آدمیوں کی لاشوں کا حال بالکل ایسا ہی کریں گے جیسا انہوں نے حضرت حمزہ کی لاش کے ساتھ کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارادے پر اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی: اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی دو سزا جیسی تمہیں اذیت پہنچائی گئی، اور اگر تم صبر کرو تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر ہی اچھا ہے، اور تم صبر کرو، اور تمہارا صبر کرنا خاص اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا یہ ارادہ ترک فرما دیا اور پھر قسم کا کفارہ ادا فرمایا۔ یہی نہیں بلکہ آپ نے اپنے صحابہ کرام کو سختی سے اس بات سے منع فرما دیا تھا تاکہ لاش کے ٹکڑے کرنے ہرگز جائز نہیں ہیں۔
یہاں تک کہ کسی کتے کی لاش کے ٹکڑے کرنے بھی جائز نہیں ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت ہی غم زدہ تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری سنائی ہے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو 7واں آسمانوں پر جنت فردوس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول یا عسقیم کا شعر لکھا دیا گیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب جنگ کی خبر سنی تو وہ مدینے سے جنگ احد کے مقام کی طرف روانہ ہوئیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کے بیٹے حضرت زبیر کو حکم دیا کہ پھوپھی کو جنگ کے میدان سے دور ہی رکھیں اور ان کو مدینہ واپس لے چلیں۔ جب وہ اپنے بھائی حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھیں گی تو ان سے برداشت نہیں ہوگا۔ جب انہوں نے ان کے بیٹے سے کہا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں بھائی کے شہید ہونے کی خبر سن چکی ہوں، میں جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قربانی بہت ہی مقبول ہوئی ہے۔ میں جاہلیت کے طور طریقوں سے خوب واقف ہوں، میں مشرکین کی طرح بین ڈال کر نہیں رہوں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ احد کے میدان میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب انہوں نے اپنے بھائی کے جسم کے ٹکڑے دیکھے تو آنسو سے آنکھوں سے دریا بہہ نکلے، لیکن بار بار حضرت صفیہ کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون ہی نکلا تھا۔ اس کے بعد حضرت صفیہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے دعا کی، اے باری تعالی، یہ قربانی تیری راہ پر دی گئی ہے، تو ہی اس کو قبول کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھی کو حکم دیا کہ پھوپھی جان آپ مدینے میں ہی واپس چلی جائیں، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینے میں واپس چلی گئیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے کفن پہنا کر جنازے کے لیے رکھ دیا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹے زبیر کو میدان احد سے جاتے ہوئے 2 چادریں دیتے ہوئے فرمایا کہ اپنے ماموں کے جسم کو اس میں ڈھانپ لینا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی شہید ہو گئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے جسم پر جو لباس تھا وہ اتر گیا تھا۔ انہوں نے ایک چادر سے اپنے ماموں کو کفن دیا اور دوسری چادر کو اس انصاری کو کفن دیا تھا۔ اب جب جنازے پڑھائے گئے تو اس کے متعلق 2 طرح کی روایات ہیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے چچا کا جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد ایک ایک کر کے تمام صحابہ کے جسد مبارک سامنے رکھ کر جنازے پڑھے گئے، لیکن حضرت حمزہ کا جسم مبارک سامنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ اٹھانے دیا، چونکہ حضرت حمزہ کو ملا کر کل 70 شہید ہوئے تھے، اس لیے حضرت حمزہ پر 70 بار نماز جنازہ پڑھی گئی۔ دوسری روایت میں ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1502 ہے، جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے روز شہداء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 شہداء پر جنازہ پڑھنا شروع کیا اور حضرت حمزہ جوں کے توں رکھے رہے اور باقی شہداء اٹھا لیے جاتے، لیکن حضرت حمزہ کو نہ اٹھایا جاتا۔ اس کے علاوہ ابو داؤد میں بھی اس سے ملتی جلتی روایات کچھ اس طرح سے ہے۔ ترجمہ حضرت ابو مالک غفاری سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ حضرت حمزہ کی میت لائی جائے، چنانچہ ان کی میت لائی گئی اور 9 شہید اور بھی لائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی نماز جنازہ پڑھی۔ ان شہداء کی میتوں کو اٹھا لیا گیا، جبکہ حضرت حمزہ کی میت وہیں رکھی رہی۔ پھر 9 مزید شہداء کو لایا گیا اور سامنے رکھا گیا۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان 70 شہداء کی نماز جنازہ 7 بار پڑھی۔ اس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ 70 بار پڑھی گئی۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔